السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ حارث لالا، آپ کی بھی گرل فرینڈ ہے؟ شٹ اپ۔ عالیہ کی بات پر وہ پانی پیتا بری طرح کھانسا۔ اس وقت سب بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ اس بات کا وہ اسے بہت اچھے سے جواب دیتا۔ ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ 7 سال چھوٹی کزن اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی جب سے ریسٹورنٹ میں لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ چلو آج میں تمہیں کالج چھوڑتا ہوں، وہ ضبط سے بولا۔ اس کے اس انداز پر عالیہ کا سانس خشک ہو گیا۔ اگر راستے میں کہیں پھینک دیا تو؟ نہیں حارث لالا، چلو آ جاؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ پراسرار مسکرایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ریسٹورنٹ میں ہر طرف رونق تھی، کیونکہ آج گرلز کالج کا ایک پورا گروپ یہاں پر پارٹی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک پارٹی ہی نہیں بلکہ ایک برتھ ڈے پارٹی تھی، اور وہ بھی عالیہ کی سب سے عزیز جان دوست سرتاشا کی۔ اسی لیے ہی عالیہ سب سے آگے سارے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ ابھی ان کا سارا گروپ نہ پہنچا تھا اور اتنا شور تھا۔ اگر سبھی پہنچ جاتی تو نہ جانے وہ ریسٹورنٹ کا کیا حال کرتی۔ انہوں نے ریسٹورنٹ کے ایک بہت بڑے ہال کو برتھ ڈے کی تھیم سے سجوایا تھا، جو اب لال غباروں سے سجا کھڑا تھا، کیونکہ سرتاشا کا فیورٹ رنگ لال تھا۔ اسی لیے ہی عالیہ نے سب کچھ لال تھیم میں ہی سیٹ کروایا تھا۔ عالیہ اپنی دوست سرتاشا کے ساتھ سٹیج پر کھڑی سیلفیز لے رہی تھی، اور باقی کچھ لڑکیاں سیٹس پر بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک سے عالیہ کی نظر اپنے بڑے کزن حارث پر پڑی۔ زرتاشا، وہ دیکھو، حارث لالا، وہ زرتاشا کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ دوسری طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ اس کے کہنے پر زرتاشا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واقعی میں حارث تھا، جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو واقعی میں تمہارا کزن حارث ہے۔ یہ کس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے؟ زرتاشا حیرانی سے بولی، مجھے کیا معلوم کس کے ساتھ بیٹھا ہے؟ اب گھر جا کے سب کے سامنے بے عزت نہ کرایا تو میرا نام بھی عالیہ خان نہیں۔ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو اسے، اور پتہ کرو ابھی تک سبھی لڑکیاں کیوں نہیں آئیں۔ وہ جو ابھی تک حارث کو گھورے جا رہی تھی، زرتاشا کے کہنے پر فوراً سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پکڑنے کا شوق بھی نہیں ہے، میری طرف سے جو کرتے پھرے۔ وہ کندھے اچکا کر ایسے ظاہر کرنے لگی کہ جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر کہیں نہ کہیں اسے فرق تو پڑا تھا، جو وہ خود ہی ماننے کے لیے تیار نہ تھی، یا پھر شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ گھر والوں کے سامنے اس کا سچ کیسے لانا ہے، کیونکہ گھر میں تو وہ بڑا پارسا بنتا تھا، اسی لیے ہی عالیہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں انتظامات دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ ہال کچا کچ بھر گیا۔ زیادہ تر لڑکیاں آئی تھیں، بس 1-2 ہی لڑکے تھے، وہ بھی زرتاشا کے فیملی فرینڈز تھے۔ عالیہ بظاہر تو پارٹی میں مگن تھی، مگر اس کی نظر اب بھی حارث پر ہی تھی، جو مسکرا کر ایک خوبصورت سی لڑکی سے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے الگ ہی نہ ہو رہی تھی۔ عالیہ اب سٹیج سے اتر کر اس کی طرف آنے لگی، کیونکہ وہ سننا چاہتی تھی کہ آخر وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ حارث نے ابھی تک اسے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی عالیہ ان دونوں کی باتیں سن پائی تھی۔ وہ ذرا آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ عالیہ کو وہاں پر بیٹھے ہوئے اب 10 منٹ ہو چکے تھے، اور اب وہ بیٹھے بیٹھے بھی تھک چکی تھی، اسی لیے ہی دوبارہ سے پارٹی کی طرف جانے لگی، مگر اسی وقت ہی حارث نے اسے دیکھ لیا۔ دونوں کی نظریں 1 منٹ کے لیے چار ہوئیں، مگر پھر عالیہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھ لے، تاکہ اس کی منتیں کرے کہ وہ گھر والوں کو نہ بتائے، مگر اس نے تو عالیہ سے کچھ بھی نہ کہا اور اپنی باتوں میں مگن رہا۔ عالیہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی ہے کون؟ وہ اب دوبارہ سٹیج پر آ چکی تھی، مگر وہ اب بھی حارث
اور اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شاید اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو، کیونکہ وہ لڑکی بھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی تو وہ بھی گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ اپنی ہی گاڑی پر آئی تھی، حالانکہ اس کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہ تھی، مگر پھر بھی وہ ضد کر کے گاڑی لے آئی۔ اس کے بابا اسے گاڑی ڈرائیو نہ کرنے دیتے تھے، کیونکہ وہ ابھی صحیح طریقے سے گاڑی سیکھی بھی نہ تھی، لیکن وہ بیٹی کی ضد کے آگے ہمیشہ ہی چپ کر جاتے، اسی لیے اس بار بھی اسے گاڑی لانے سے روک نہ پائے۔ عالیہ کی عمر 18 سال تھی اور وہ اس وقت BS کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ گھر پہنچ گئی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کیونکہ حارث اس سے بھی پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ حالانکہ جب وہ ریسٹورنٹ سے نکلی تھی تو وہ وہیں پر بیٹھا تھا، اس لیے اسے حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن وہ یہ نہ دیکھ پائی تھی کہ وہ اس کی گاڑی سے آگے ہی اپنی گاڑی نکال کر آیا تھا۔ وہ ایک سٹائل سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف آنے لگی، کیونکہ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اس کے ہاتھ میں حارث کا بہت بڑا راز آ گیا ہے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران بھی ہو رہی تھی کہ حارث تو چپ چاپ باپ کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح کے ناشتے پر ہی سب کو بتائے گی، مگر پھر اچانک سوچ کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی، کیونکہ سب یہیں پر موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ سب کے سامنے ہی بات کلیئر ہو جائے۔ وہ آ کر دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، کیونکہ وہ ابھی گھر کا ماحول دیکھ رہی تھی کہ اسے بات اس وقت کرنی بھی چاہیے یا نہیں، مگر سب لوگ بڑے اچھے موڈ میں تھے، اسی لیے ہی اس نے سوچ لیا کہ آج ہی حارث کا بھانڈا پھوڑ دے گی۔ حارث لالا، کیا آپ کی بھی گرل فرینڈ ہے؟ وہ بھولی بھالی صورت کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر سبھی اسی کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی دادی کا تو کہا نکل گیا، کیونکہ وہ اپنے پوتے کو اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ شٹ اپ! وہ جس نے ابھی ابھی پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا کھانستے ہوئے بولا۔ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ چلایا تھا، کیونکہ سب بڑے موجود تھے اور وہ اس وقت عالیہ پر غصے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ حارث لالا، تو پھر آپ اس وقت ریسٹورنٹ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا راز فاش کر رہی ہو۔ اس کی بات پر تو یعقوب خان بھی کہا لگا کر رہ گئے۔ پاگل لڑکی، یہ کیا اول فول بکتی جا رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا غصہ اب ذرا بڑھ گیا تھا، کیونکہ سب گھر والوں کے سامنے اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہ تھی، مگر پھر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب اسی پر ہنس رہے ہوں۔ سب تو عالیہ کی باتوں پر ہنس رہے تھے، کیونکہ وہ ایسے پراسرار انداز کے ساتھ بتا رہی تھی کہ جیسے اب گھر کے بڑے اس پر غصہ کریں گے، مگر سب کو ہنستا دیکھ کر تو وہ بھی حیران ہوئی تھی کہ آخر سب لوگ سیریس کیوں نہیں ہو رہے۔ وہ تو حارث سے بدلہ لے رہی تھی، کیونکہ 2 روز پہلے اس نے اسے اس کی دوست کے گھر جانے سے منع کیا تھا، اور وہ بیچاری پھر اپنی دوست کے گھر جا بھی نہ پائی تھی، اسی لیے اس نے اسی وقت ہی سوچ لیا تھا کہ وہ حارث سے ضرور اس چیز کا بدلہ لے گی، لیکن وہ نہ جانتی تھی کہ 2 روز کے اندر ہی وہ اپنا بدلہ لے لے گی۔ حارث کے غصہ کرنے پر وہ بیچاری دادی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے حارث کے غصے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت ہی اس پر دھونس جماتا رہتا تھا، اس لیے ہی وہ بیچاری اس سے دب کر رہ گئی تھی۔ آج اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا بدلہ لینے کی ہمت کی تھی، اور اس میں بھی وہ ناکام رہی۔ سب بڑے اب بھی اس کی باتوں پر مسکرا رہے تھے، اور پھر سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عالیہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر سب نے اسے کیوں نہیں ڈانٹا، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ وہی غلط سمجھ رہی ہے۔ باقی سب تو جانتے تھے کہ وہ کہاں گیا تھا اور کس کام سے گیا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں پر بیٹھی رہی، مگر اسے اپنی سب کی محسوس ہوئی تو پھر وہاں سے اٹھ گئی۔ مغرب کا وقت تھا، ابھی تک رات کے کھانے کا ٹائم نہ ہوا تھا، اسی لیے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر بھی وہ یہی سوچتی رہی کہ آخر کیا بات ہے،
جب حارث نے دیکھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی گئی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، مگر اسے مایوس لوٹنا پڑا تھا کیونکہ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شٹ، آج تو بچ گئی، چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے سب کے سامنے برا ثابت کرنا چاہتی تھی نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ خود کو کیسے اچھا ثابت کر پاتی ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا نیچے آ گیا کیونکہ اب کھانے کا ٹائم ہونے ہی والا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی اور گھر کی خواتین بھی ملازمہ کے ساتھ ساتھ ہی کھانا سیٹ کرنے میں بزی تھی۔ ابھی ڈائننگ ٹیبل پر کوئی نہ بیٹھا تھا، مگر وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ غصے میں بھی تھا کیونکہ آج وہ جو ڈیل کرنے گیا تھا وہ نہ ہو پائی تھی، اور پھر اوپر سے عالیہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اسی لیے ہی وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی سارا ڈائننگ ٹیبل بھر گیا۔ عالیہ بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ سب چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے مگر اس کی نظریں صرف اور صرف عالیہ پر تھی۔ عالیہ نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کی تو فوراً سے اوپر دیکھا، مگر وہ اب نیچے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ اسے نہ دیکھ پائی اور پھر چپ چاپ کھانے میں لگ گئی۔ وہ ایک پیٹو قسم کی لڑکی تھی اور اس کا وزن بھی تھوڑا بہت بڑا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ پیاری لگتی تھی۔ وہ موٹی نہ تھی بلکہ ایک صحت مند لڑکی تھی اور اس کا باڈی شیپ بھی اسی ویٹ کے ساتھ اچھا لگتا تھا۔ وہ سب سے پہلے کھانا کھا کر اٹھ گئی کیونکہ اس کے کھانے کی سپیڈ بھی تیز تھی، حالانکہ وہ سارا کھانا کھا چکی تھی، مگر پھر بھی وہ سب سے پہلے فارغ ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہ گئی بلکہ گھر سے ہی باہر نکل آئی۔ اب وہ لان میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوز بھی ایک طرف اتار دیے تھے۔ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر اب ننگے پیروں کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ اس نے باہوں کو ہوا میں پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر بھرنے لگی۔ اچانک سے اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ لان میں ہر طرف اندھیرا تھا اور اسے پیچھے دیکھنے میں بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک ڈرپوک لڑکی تھی جو ذرا سی آہٹ پر ڈر گئی تھی۔ بیچاری ڈر گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ جیسے کوئی افلاطون ہو۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حارث تھا جو بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ فوراً سے پلٹی تو اس کے لمبے گھنے بال حارث کو اپنے منہ پر لگتے ہوئے محسوس ہوئے کیونکہ وہ بالکل ہی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے پلٹنے کی وجہ سے اس کے بال ایک جھونکے کے ساتھ اس کے منہ پر لگے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اسے بہت زیادہ الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ حارث لالا، بدتمیزی تو آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں ایک ہی بار میں چپ کر گئی ہوں۔ اب میں آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کروں گی، پھر ہی سب گھر والوں کے سامنے آپ کو بے نقاب کروں گی۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات پر تو حارث کا بھی کہا نکل گیا۔ حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے غصے میں تھا مگر اس کی بھولی بھالی صورت پر غصہ دیکھ کر تو وہ کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ ایک منٹ کے لیے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا اور اب وہ اسے نظر نہ ہٹا پا رہا تھا۔ وہ بھولی بھالی لڑکی غصے سے لال ہوتی ناک کے ساتھ منہ بنائے کھڑی تھی۔ وہ حارث سے تقریباً 7-8 سال چھوٹی تھی مگر پھر بھی خود کو بڑا ظاہر کرتی تھی کیونکہ اسے کسی کے آگے دب کر رہنا بالکل بھی پسند نہ تھا اور حارث اسے ہر وقت ہی اپنے نیچے رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے ہی ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہ بنتی تھی۔ عالیہ کو اس کے ہنسنے پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا یا پھر سچ بتاتا، وہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور حارث اسے مسکراتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ اب بھی لان میں پڑے بینچ پر بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی اس چھوٹی کزن پر جان وارتا تھا مگر ایک وہی تھی جو ہر وقت ہی اسے غصہ دلاتی رہتی، لیکن اب اسے تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد آ رہا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے اس کا لمس محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سردیوں کی راتیں تھیں مگر پھر بھی وہ ایسے بیٹھا تھا کہ جیسے جون کا مہینہ ہو۔
پھر وہ بھی اپنی شال سمیٹ کر اندر آ گیا، کیونکہ اب اسے بھی تھوڑی تھوڑی سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح سبھی لوگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے عالیہ کے، کیونکہ اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی۔ یہ بھی حارث کو اپنی چچی سے معلوم ہوا تھا۔ عالیہ کی طبیعت کے بارے میں سن کر تو حارث کو ایسا لگا جیسے اس کی اپنی ہی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت ہی جا کر اسے دیکھے، مگر سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد آفس جانے سے پہلے وہ عالیہ کے پاس سے ہوتا جائے گا، مگر ابھی وہ ناشتہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے بابا ناشتہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اب اسی کا انتظار کرنے لگے۔ بابا کو انتظار کرتا دیکھ کر وہ بیچارہ بھی ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن ہی آفس میں پریشان سا رہا، کیونکہ اسے عالیہ کی فکر ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتا کہ وہ اتنی فکر کیوں کر رہا ہے، مگر پھر بہت جلد ہی اس کے دل کی دیواروں پر اس بات کا جواب لکھا آ جاتا۔ وہاں پر ہر طرف ہی محبت کا لفظ نقش تھا۔ پہلے پہل تو اسے بھی معلوم نہ تھا کہ آخر وہ عالیہ کے ساتھ کیا محسوس کرتا ہے، مگر پھر وہ بہت جلد ہی سمجھ گیا، کیونکہ اب اس کی اتنی عمر تھی کہ وہ اپنی محبت کے جذبے کو پہچان سکے۔ ایک وہی تھی بدھو لڑکی جو اب تک اس کی محبت کو پہچان نہ پائی تھی اور ہر وقت ہی اس پر غصہ کرتی رہتی تھی۔ اس کے غصے کی وجہ سے ہی حارث کو اس پر غصہ آتا، اس لیے ہی وہ بیچارہ اس کی نظروں میں برا بنتا جا رہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو عالیہ صحیح سلامت لان میں گھر والوں کے ساتھ شام کی چائے پی رہی تھی۔ اسے یوں حشاش بشاش دیکھ کر تو ایک منٹ کے لیے حارث پر بھی سکون کی لہر دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس پر غصہ ہو گیا، کیونکہ وہ ہنس ہنس کے اپنی دادی سے حارث کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ اب پھر سے دادی کے کان بھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ حارث کو کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا، مگر وہ اس جھوٹ کو ایسے بیان کر رہی تھی کہ جیسے 100 آنے سچ ہو۔ اسی وقت حارث نے سوچ لیا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ پیر پٹکتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر وہ یہ نہ دیکھ پائی تھی کہ وہ کتنی دیر سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بھی نہ آیا، کیونکہ عالیہ کی باتوں کی وجہ سے اب اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اب وہ مزید اپنی بے عزتی نہ سہ سکتا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ تیار ہو کر نیچے پہنچ گیا، کیونکہ اب اسے اپنے منصوبے پر کام کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی، کیونکہ عالیہ بھی تیار ہو کر نیچے آئی بیٹھی تھی اور اب تھوڑی دیر میں ہی اسے کالج کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اب ناشتہ کرنے لگا۔ اسے انتظار تھا کہ کب عالیہ کالج جانے کے لیے ٹیبل سے اٹھے۔ گھر کے بڑے بھی سبھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ مصروف سا وقت تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سبھی کو اپنے اپنے کاموں پر نکلنا تھا اور گھر کی خواتین کو بھی گھر کی ذمہ داریاں دیکھنی تھی۔ اچھا امی، میں چلتی ہوں۔ عالیہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ٹیبل سے اٹھنے لگی۔ خدا حافظ بیٹا، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ اس کی ماں خدا حافظ کہنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی اکلوتی بیٹی کی نظر اتارنے لگی، کیونکہ وہ کالج یونیفارم میں بھی بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی جس نے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کر رکھا تھا اور 2-3 لٹیں اس کے ماتھے پر جھول رہی تھیں، کندھے پر بیگ لٹکائے اب ٹیبل سے تھوڑا دور کھڑی ماں کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلتی، حارث کی آواز پر رک گئی اور ناک منہ چڑھا کر پھر سے ٹیبل کی طرف آ گئی، کیونکہ وہ گھر والوں کی موجودگی میں ہی اسے بلا رہا تھا، اس لیے وہ منع نہ کر پائی، ورنہ اس کا آنے کا بالکل بھی ارادہ نہ تھا۔ جی حارث لالا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟
اس کے دماغ میں لاوا پھٹ رہا تھا، مگر وہ منہ سے اتنی میٹھی بن رہی تھی کہ جیسے اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہ، کیونکہ سب گھر والے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ کسی کے سامنے بری بننا نہ چاہتی تھی۔ وہ واقعی میں بری تھی بھی نہیں، بس ان دونوں کی آپس میں ایسے ہی ہر وقت نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا، بس 2 منٹ انتظار کر لو، میں چائے ختم کر لوں۔ وہ مصروف سے انداز میں چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر عالیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، ورنہ تو وہ اسے کبھی بھی پک اینڈ ڈراپ سروس نہ دیتا۔ حالانکہ کچھ ماہ پہلے اس کے چچا جان نے اس سے کہا تھا کہ وہ عالیہ کو ڈراپ کر دیا کرے، مگر اس نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ چچا جان مجھے آفس جلدی جانا ہوتا ہے اور عالیہ تو بہت دیر لگا دیتی ہے، اس طرح میرے کام کا حرج ہوگا۔ بھتیجے کی بات سن کر محبوب خان بھی خاموش ہو گئے، اور آج اس کے منہ سے یہ بات سن کر عالیہ کے ساتھ سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ وہ اب بھی مسکراہٹ کے ساتھ عالیہ کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کے اس انداز پر عالیہ کا سانس خشک ہونے لگا۔ اسے عجیب سی وائبز آ رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیوں جاؤں اس کے ساتھ؟ اگر راستے میں کہیں پھینک دیا تو؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ تھی کہ کوئی بھی اسے نہ سن پایا۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ حارث اس سے 2-3 دن پہلے کا بدلہ لے گا، کیونکہ اس نے اسے سب گھر والوں کے سامنے بے عزت کرنا چاہا تھا۔ بے شک وہ بے عزت نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی عالیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں حارث لالا، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، مگر حارث اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اب آگے بڑھ گیا، کیونکہ وہ اس کے جواب سے پہلے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جانے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عالیہ اب بھی ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس کی ماں نے آنکھ سے اسے اشارہ کیا تو وہ بیچاری بھی چپ چاپ چل دی، کیونکہ وہ اپنی ماں کا حکم نہ ٹال سکتی تھی، مگر اسے سمجھ بھی نہ آئی تھی کہ آخر اس کی ماں اسے حارث کے ساتھ کیوں بھیجنا چاہ رہی ہے۔ وہ اب بیگ کو کندھے پر سنبھالتے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی عالیہ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو اس نے اسے سختی سے آگے بیٹھنے کا کہا۔ میں کیوں آگے بیٹھوں؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ اب وہ بڑبڑا نہ سکی، کیونکہ وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے حارث سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اس لیے ہی چپ چاپ آ کر اگلی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ حارث نے اب ڈرائیونگ شروع کر دی۔ اس کی لینڈ کروزر اب خان منزل کے باہر آ چکی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت سخت غصے میں تھا۔ عالیہ بیچاری کرسی پر سمٹی سی بیٹھی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے۔ عالیہ بیچاری سیٹ پر سمٹی سی بیٹھی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اسے اس طرح کی ڈرائیونگ سے ڈر لگتا تھا۔ عالیہ کی گھبراہٹ اس وقت بڑھ گئی جب اس کا کالج پیچھے چھوٹ گیا۔ حارث لالا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرا کالج تو پیچھے رہ گیا ہے، وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی، کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹے سے دل کی مالک تھی۔ اسے اب ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے حارث اس کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ وہ یہی سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ کہیں اس نے اسے دادی کے ساتھ باتیں کرتا ہوا تو نہیں سن لیا۔ حارث نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس کی آنکھیں بھی غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر عالیہ کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ دادی کے کان بھر رہی تھی۔ بے شک اس کی دادی اس کے پیار سے اچھے طریقے سے واقف تھی، کیونکہ وہ اپنی دادی کے ساتھ بہت کلوز تھا اور ان سے ہر بات شیئر کیا کرتا تھا، مگر پھر بھی اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ دادی اس کے بارے میں کیا سوچیں گی، اسی لیے ہی وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی اور عالیہ کی آنکھوں میں آنسو اب زور پکڑنے لگے۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ حارث لالا، آپ گاڑی روک دیں،
ورنہ میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور اس کے آنسو اب بھی ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے باہر آ رہے تھے۔ عالیہ، میری ہمت کا اور امتحان مت لو اور چپ چاپ بیٹھی رہو، ورنہ میں خود ہی تمہیں گاڑی سے نیچے دھکا دے دوں گا۔ وہ انتہائی غصے میں بولا، کیونکہ اس وقت واقعی میں اسے عالیہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھولی بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور ان دونوں کے رشتے کے بارے میں جانتی ہے، مگر وہ غلط سوچ رہا تھا۔ وہ بیچاری تو واقعی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اچانک سے گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی تو وہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ 2 منٹ کے اندر ہی وہ اس جگہ کو بڑے اچھے سے پہچان گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حارث کا پرسنل فلیٹ ہے، جو اسے اس کی برتھ ڈے پر اس کے ننیال کی طرف سے ملا تھا، مگر یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل لرز رہا تھا کہ آخر وہ اسے یہاں پر کیوں لایا ہے۔ عالیہ، گاڑی سے اترو، وہ اسے حکم دیتا فوراً ہی گاڑی سے اتر گیا، مگر وہ ابھی تک گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ وہ گاڑی سے اترے، کیونکہ اسے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسے بے عزت کرے گا اور اس پر خواہ مخواہ کا غصہ کرے گا، حالانکہ اس بیچارے کا غصہ بھی جائز تھا۔ ایک وہی تھی جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ وہ اب بھی گاڑی سے نہ اتری۔ حارث کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر اس بار اس نے عالیہ کو اترنے کا نہ کہا، بلکہ خود ہی مڑ کر اس کی طرف آ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر کھینچ کر اسے باہر نکالا تو وہ بیچاری بغیر مزاحمت کیے باہر نکل آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فلیٹ کے اندر لا رہا تھا۔ عالیہ کو اپنے قدم من بھر کے معلوم ہو رہے تھے۔ اگر وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑتا تو شاید وہ چل ہی نہ سکتی، مگر اب وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اب وہ فلیٹ کے اندر پہنچ چکے تھے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا تو عالیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اسی کے پاس آ گیا۔ یہ تمہارے بھولے پن کی ایکٹنگ مجھ پر نہیں چلے گی۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم ہم دونوں کے درمیان موجود رشتے کے بارے میں جانتی ہو، اسی لیے یہ ڈھونگ رچانا بند کرو۔ وہ اب اس کے کان کے پاس آ کر چلایا۔ اس کے چلانے کی وجہ سے وہ بیچاری کام کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جواب دو، میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ جانتی ہو، بس مجھے ہی جلانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو۔ وہ اب بھی اس پر شیر کی طرح گرا رہا تھا اور وہ بیچاری بس ڈر کے مارے کانپتے جا رہی تھی۔ اس کا دماغ اب پھٹنے لگا تھا۔ اس کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، مگر وہ تو اس پر اس طریقے سے چلا رہا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ حارث لالا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرے کو چھپا گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا حارث کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ واہ، میں یہ کیسے مان لوں کہ تم نہیں جانتی؟ ویسے تو تمہیں سب کچھ پتا ہے اور تمہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی بھی سمجھ ہے، تو پھر تمہیں یہ کیوں نہیں پتا؟ وہ اب بھی اس پر بالکل ویسے ہی چلا رہا تھا جیسے پہلی بار چلایا تھا۔ اس کا غصہ بالکل بھی کم نہ ہو رہا تھا، بلکہ عالیہ کا جواب تو اسے مزید غصہ دلا گیا۔ لیکن وہ 1 منٹ کے لیے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی میں وہ ان دونوں کے بچپن میں ہونے والے نکاح کے بارے میں نہیں جانتی؟ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت عالیہ کی عمر محض 13 برس تھی اور وہ اس وقت 20 سال کا تھا۔ اب ان دونوں کے نکاح کو 7 سال ہو چکے تھے۔ عالیہ، کیا تم واقعی ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں نہیں جانتی؟ وہ اب ذرا آہستہ سے بول رہا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بیچاری واقعی میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کی بات پر عالیہ نے ڈرتے ڈرتے نفی میں سر ہلایا تو وہ اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہائے اللہ، کس پاگل سے پالا پڑ گیا ہے، وہ تیز آواز میں بڑبڑایا۔ عالیہ نے بھی اس کی بڑبڑاہٹ سن لی اور اب اس کی چھوٹی سی ناک غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔
مگر اب بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ واضح طور پر رشتے کا نام لے رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ بھولی لڑکی اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی۔ بدھو، تم بیوی ہو میری، ہمارا آج سے 7 سال پہلے نکاح ہوا تھا، کیا تمہیں وہ یاد نہیں؟ وہ سر پکڑے ہوئے بولا، کیونکہ اسے رہ رہ کر اپنے گھر والوں پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ حالانکہ اب وہ بڑی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ بالکل بچی ہی تھی۔ اس کی بات سن کر عالیہ کو اپنا آپ اندھیروں میں گم ہوتا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی قبر میں دفنائی جا رہی ہو، کیونکہ آج تک تو اس نے ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی، مگر آج یہ حقیقت جان کر تو اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ سب کچھ سن اور سمجھ چکی تھی، مگر پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ حارث لالا، مجھے پتا ہے آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، مگر پلیز ایسا مذاق مت کیجیے۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، کیونکہ ابھی ابھی حارث نے اس کے ہاتھ میں ٹیشو کا ڈبہ پکڑایا تھا۔ اس کو اس کی بات پر مزید غصہ آ گیا۔ وہ اب اسے جھوٹا کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ میں تمہارے روز روز کے تماشوں سے تنگ آ گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اب میں بھی تمہیں ایک بڑا دھچکا لگاؤں۔ وہ سیریس ہوتے ہوئے بولا، حالانکہ وہ سچ بول رہا تھا، مگر اب خود ہی خود کو جھوٹا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اب اسے ایک اور دھچکا لگانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ گھر جائے اور کسی سے اس بارے میں پوچھے تو پھر ہی اسے حقیقت معلوم ہو۔ اس کی بات پر تو عالیہ نے سکا سانس لیا۔ پہلے تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی روح ہی پرواز کر گئی ہو، مگر اب اسے اپنی سانسیں آسانی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ حارث کو لگا کہ اب یہاں پر رکنے کا مزید فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب گھر جا کر ہی اصل مزہ آنے والا تھا، اسی لیے ہی وہ اسے اب باہر لے آیا۔ اب کالج کا ٹائم تو نکل گیا تھا، اسی لیے ہی وہ اسے گھر لے جانے لگا۔ حارث لالا، اب میں گھر والوں سے کیا کہوں گی کہ میں کالج کیوں نہیں گئی؟ وہ اب عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ میں خود ہی کہہ دوں گا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اسی لیے ہی کالج سے دیر ہو گئی اور پھر واپس آنا پڑا۔ وہ 1 منٹ کے اندر ہی اس کے مسئلے کا حل نکال چکا تھا، تو وہ کھلکھلا کر رہ گئی۔ اب اسے حارث برا نہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے دھچکے سے باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ گھر پہنچ گئے۔ جاتے ساتھ ہی حارث نے یہی کہانی ڈال دی کہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسے کالج وقت پر نہیں پہنچا سکا، اور پھر کالج کا ٹائم نکل گیا۔ وہ کسی سے کچھ کہے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ حارث بھی اسی وقت واپس لوٹ گیا، کیونکہ اسے آفس بھی پہنچنا تھا۔ وہ تھوڑی دیر ہی اپنے کمرے میں رہی اور پھر باہر نکل آئی، کیونکہ اسے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے شک کو دور کرنا چاہتی تھی، حالانکہ حارث نے اپنی بات کو مذاق تسلیم کر لیا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک اسے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنی دادی کے کمرے میں آئی تھی۔ دادی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ پوتی کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر 5 منٹ بعد تلاوت مکمل کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہوں کہ آج سورج کہاں سے نکلا، کیونکہ وہ اپنی دادی سے زیادہ اٹیچ نہ تھی، بلکہ حارث اپنی دادی سے زیادہ اٹیچ تھا اور ہر وقت ان کے کمرے میں پایا جاتا تھا، لیکن وہ تو کبھی کبھار ہی کام کی وجہ سے ان کے کمرے میں آتی تھی۔ پہلے تو عالیہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کس طریقے سے بات کرے، مگر پھر ایک خیال ذہن میں آتے ہی وہ اس پر عمل کرنے لگی۔ دادی جان، آپ حارث لالا کی شادی کب کروائیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی شادی والی رونق ہو۔ وہ اسی بھولے پن کے ساتھ کہہ رہی تھی جو اس کی پرسنالٹی کا حصہ تھا، مگر اس بار وہ جان بوجھ کر ہی انجان بن رہی تھی، کیونکہ وہ دادی کے منہ سے سچ اگلوانا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر تو وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ دادی کو ہنستا دیکھ کر 1 منٹ کے لیے اس کا دل لرز گیا کہ آخر وہ اتنا کیوں ہنس رہی ہیں۔ پھر دادی نے جب اسے ان دونوں کے رشتے کی حقیقت بتائی تو اس کا دماغ پھٹنے کو آ گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ حارث نے اس وقت اسے بدھو بنایا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی دادی جھوٹ نہیں بول سکتی۔
اسی لیے ہی اب اسے اس بات پر مکمل طور پر یقین آ گیا تھا۔ وہ اسی وقت ہی کچھ کہے سنے بغیر دادی کے کمرے سے باہر نکل آئی اور وہ مسکراتی رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اس کے گھر والوں نے اس سے اتنی بڑی حقیقت کیسے چھپائی، حالانکہ ان بیچاروں نے حقیقت نہ چھپائی تھی۔ ایک وہی اتنی بھولی تھی جو 7 سال کی بات کو بھول گئی تھی، حالانکہ وہ اس وقت اتنی چھوٹی بھی نہ تھی، بلکہ اس نے خوشی خوشی نکاح کیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے شادی کا سوچ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح شادی ہونے پر خوش ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ اس حقیقت کو اتنی جلدی تسلیم نہ کر سکتی تھی جتنی جلدی اس پر یہ بم پھوڑا گیا تھا۔ اب اسے حارث کے واپس لوٹنے کا انتظار تھا۔ وہ بڑی مشکل سے انتظار کے لمحے کاٹنے لگی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کہ وہ کب اپنے کمرے میں جائے اور وہ اس سے بات کرے، مگر ابھی تک وہ کھانا کھانے کے بعد بھی ڈرائنگ روم میں سبھی بڑوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اچانک سے اسے باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اب اپنے کمرے میں آ چکا ہے۔ ان دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ وہ اسی وقت اندھا دھند اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی، لیکن اس کا دروازہ بلاک تھا، یعنی کہ وہ اندر پہنچتے ہی دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح غصے میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ وہ جو ابھی ابھی باتھ روم میں گیا تھا، دروازہ بجنے پر بوکھلا کر باہر نکل آیا۔ اس نے اب نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا کیونکہ وہ اب سونے ہی والا تھا۔ آج کا دن تھکا دینے والا تھا، ورنہ پہلے تو وہ اس وقت پر نہ سوتا تھا، لیکن آج وہ کمرے میں آتے ساتھ ہی سونے کی تیاری کرنے لگا اور اب وہ دروازہ کھولنے پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر دھاوا بول گئی۔ وہ فوراً سے اس کے کمرے میں آ گئی اور وہ حیران تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ آج تک تو وہ بھولی بھالی معصوم بنی ادھر سے ادھر پھرتی رہتی تھی، مگر آج تو اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی ذرا پریشان ہو گیا۔ آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، وہ اس پر چیخنے لگی اور کہہ رہی تھی کہ اس نے اسے دھوکہ دیا ہے، حالانکہ اس سب میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا۔ عالیہ، میری بات آرام سے سنو، تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خلاف توقع تحمل کے ساتھ سمجھانے لگا، کیونکہ جب سے اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں نکاح میں ہیں تو اس کا دل بھی اس کے لیے مزید مچلنے لگا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ آپ جیسے دھوکے باز اور لڑکیوں کے ساتھ رابطے رکھنے والے شخص کو میں کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ وہ اب بھی اس پر چیخے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو وہ بھی آگ بگولا ہو گیا، حالانکہ وہ اسے دل سے چاہتا تھا، مگر اپنے اوپر لگا الزام اسے تیر کی طرح چبھنے لگا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اب ہماری شادی ہو چکی ہے، بس صرف رخصتی ہی رہتی ہے، وہ بھی میں بہت جلدی کروا لوں گا۔ وہ اس پر غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے رخصتی کی خبر بھی دے رہا تھا، کیونکہ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید انتظار نہ کرے گا۔ ان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں اور وہ اس سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کی بھول ہے، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ رخصتی نہیں کرواؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ اور ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ اس دن میں نے آپ کو ریسٹورنٹ میں اس لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور میں اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ کے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ عالیہ کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی، اور اس کی باتیں حارث کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، گھر کے بڑے وہاں پر آ گئے، کیونکہ اب ان دونوں کی آوازیں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ وہ بیچارے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر سیدھا اوپر آئے تھے۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ تم لوگ کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ باقی سب تو خاموش کھڑے تھے
صرف ان دونوں کی دادی ہی بولی تھی، کیونکہ انہیں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے، کیونکہ آج ہی عالیہ ان سے نکاح کی خبر لے کر آئی تھی۔ دادی جان، اس بد دماغ لڑکی کو سمجھا دے کہ یہ میری بیوی ہے، اور آپ سب لوگ بھی میری بات کان کھول کر سن لیں کہ مجھے آج اور اسی وقت رخصتی کروانی ہے۔ وہ اب اپنی تربیت کے خلاف بول رہا تھا، حالانکہ اس کی تربیت ایسی نہ تھی کہ وہ بڑوں کے سامنے چیخے، مگر اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا، اسے کچھ علم نہ تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے اور کون نہیں۔ اس کے منہ سے پھر سے رخصتی کی بات سن کر تو عالیہ وہاں سے بھاگ گئی، مگر سب بڑے اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ حارث کی بات سن کر تو وہ بھی اس معاملے میں سیریس ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بھی کچھ دنوں سے سوچ رہے تھے کہ اب ان دونوں کو باقاعدہ طور پر ایک کر دیا جائے۔ اب سب لوگ حارث کے کمرے سے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو تہس نہس کر چکا تھا۔ حالانکہ گھر والے اس سے کہہ کر گئے تھے کہ 2-4 روز کے اندر ہی عالیہ کو رخصت کر دیا جائے گا، مگر وہ پھر بھی آپے سے باہر ہو کر اپنے کمرے کی حالت بگاڑ رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور آج رخصتی کا دن تھا۔ رخصتی کیا تھی؟ عالیہ کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی آنا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا عروسی جوڑا بھی آیا پڑا تھا، جسے اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا بھی تھا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ ایک دھوکے باز کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بیچاری اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکیوں سے رابطے میں ہے، حالانکہ اس دن وہ کام کے لیے ہی گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی اس کی ماں ایک لڑکی کو لے کر آئی، جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ اس لڑکی نے اسے تیار کرنا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے پارلر سے آئی تھی۔ پہلے تو اس کی ماں کا ارادہ تھا کہ عالیہ کو ہی پارلر بھیج دیا جائے، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے ہی انہوں نے پارلر سے ایک اچھی آرٹسٹ کو بلوایا۔ وہ آرٹسٹ اب اس کا میک اپ کرنے لگی۔ بار بار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ اب وہ مکمل طور پر دلہن کے روپ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر اب آگے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی اس کی چچی جان آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے گئیں، کیونکہ سارے مہمان اب آ چکے تھے۔ رخصتی بڑے دھوم دھام سے رکھی گئی تھی، کیونکہ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی کانپ رہی تھی، کیونکہ حارث ابھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر حارث کے نام کا گھونگھٹ ڈالے ہوئے تھی۔ ریڈ کلر کے نیٹ کے دوپٹے پر بڑے حروف میں حارث کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ مہمان کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھانے کے بعد ہی اسے رخصت ہو کر حارث کے کمرے میں جانا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے، کیونکہ بارات تو جانی نہ تھی، اسی لیے ہی مہمان ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب صرف گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ اس کی چچی اور اس کی ماں اب اس کا لہنگا پکڑ کر اسے حارث کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ باہر نکل آئیں۔ اچانک سے عالیہ نے محسوس کیا کہ یہاں پر سب کچھ پنک کلر کا ہے۔ پنک کلر عالیہ کا فیورٹ کلر تھا، اور آج اسے حارث کا کمرہ کچھ پتلا پتلا لگ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ آخر وہ اس کی پسند کیسے جانتا ہے، مگر وہ بیچارہ تو نکاح کے بعد سے ہی اس کا ہو گیا تھا، اسی لیے اس کی پسند ناپسند کو بھی نوٹس کیا کرتا تھا۔ ہر طرف گلابی رنگ کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرہ حیرت انگیز ماحول پیدا کر رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ گولڈن اور لائٹ پنک کلر کی شیروانی میں اندر آیا۔ اسے اس کلر میں دیکھ کر تو وہ بھی ٹھٹک گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کے پاس آ بیٹھا، مگر ابھی تک کچھ بولا نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے اس کی بدگمانی دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ بھی نہ اٹھایا اور اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ عالیہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیوں بدگمان ہو۔ اس دن جب تم نے مجھے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا تو وہ کوئی میری گرل فرینڈ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی کمپنی کی طرف سے میرے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور میں ہنس ہنس کے اس لیے باتیں کر رہا تھا
کیونکہ یہ ہماری فیلڈ کا حصہ ہے۔ جب تک اگلے بندے کو مطمئن نہ کریں تب تک کچھ کام نہیں بنتا، اور تمہاری وجہ سے میں بہت کنفیوز ہو گیا تھا، اسی لیے ہی اس سے صحیح طریقے سے بات نہ کر پایا، اور پھر وہ ڈیل بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تم کسی سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ وہ ایک تقریر کی صورت میں اس سے کچھ روز پہلے کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر تو عالیہ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ وہ تو اسے غلط انسان سمجھ رہی تھی، مگر اب اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ اس دن جب اس نے گھر والوں سے اس کی شکایت کی تھی تو سب بھی ہنسنے لگے تھے، جس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ عالیہ کو ہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اب وہ شرمندگی کے مارے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر حارث نے بڑے پیار سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسن کی دیوی 16 سنگھار کرنے کے بعد اب حسین سے حسین تر لگ رہی تھی۔ عالیہ، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر ہر وقت ہی تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے غصہ دلاتی تھیں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو، اور تم جانتی ہو کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ مگر اب میں ساری حقیقت سمجھ چکا ہوں، اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ وہ اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی جسٹیفائی کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ اکڑو شخص اس سے اتنی محبت کرتا ہے، مگر اب اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ مسز حارث خان، کیا اب آپ کو میں قبول ہوں، یا اب بھی آپ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا، کیونکہ عالیہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی، کہ دیکھ کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی بھی اسے قبول کر چکی ہے۔ عالیہ بھی خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ شروع سے ہی اسے حارث کی پرسنالٹی اچھی لگتی تھی، مگر اس نے کبھی پھر بھی اسے اس نگاہ سے نہ دیکھا تھا۔ مگر اب تو دونوں کا رشتہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی، اور نکاح کے بارے میں معلوم ہوتے ہی وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ واقعی میں لڑکیاں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بہت جلد اٹیچ ہو جاتی ہیں، جیسے عالیہ ہو گئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا، اور ان دونوں کی زندگی تو اب باغ و بہار ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش تھے کہ جتنا اس ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ جب بھی وہ آفس ہوتا تو عالیہ بے صبری سے اس کا انتظار کرتی، اور وہ بھی آفس میں بڑی مشکل سے وقت گزارتا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جو واقعی میں بہت حسین تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔